علاقائی، قومی، بین الاقوامی خبروں، تبصروں اور حالات حاضرہ کے لیے دیکھتے رہیے فردہ یوٹیوب چینل۔ ملاحظہ فرمائیے فردہ ہیڈ لائنز: ایران کے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات پر مزید حملے، ایران کے خلاف تازہ فضائی حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا امریکہ، ٹرمپ نے درجنوں ممالک پر نئے درآمدی ٹیرف عائد کرنے کی تیاری کر لی، برطانوی اخبار۔ شیڈول تبدیل، آزاد کشمیر انتخابات میں مرحلہ وار کروانے کا اعلان، نواز شریف کا وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے کی خواہش کا اظہار۔ پشاور، اسلام آباد، جہلم، پاک پتن اور نوشہرہ میں بارش، متعدد ہلاکتیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فردہ یوٹیوب چینل۔ شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایرانی فوج نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں اور دفاعی نظاموں کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا کہ فورسز نے کویت کے احمد الجابر ایئر بیس پر نصب ابتدائی انتباہی ریڈار میزائل دفاعی ریڈار سسٹم FPS 117 ریڈار، پیٹریاٹ دفاعی نظام اور فضائی دفاع کے سیٹلائٹ مواصلاتی نظام کو تباہ کر دیا۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق IRGC کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کا مقصد خطے میں ریڈار کوریج کو ختم کرنا تھا تاکہ آئندہ میزائل اور ڈرون حملوں کے لیے راستہ ہموار کیا جا سکے۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے کامی کازی ڈرونز کے ذریعے کویت میں امریکی فوج کی 3 اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج کے مطابق کیمپ عریف جان میں انتظامی عمارتوں اور سمت شناسی، ڈائریکشن فائنڈنگ اینٹیناز، کیمپ العدیری میں ہیلی کاپٹروں کی پارکنگ، جبکہ احمد الجابر ایئر بیس پر فوجیوں کی رہائشی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی افواج کی کارروائیوں کے باعث خطے کا امن متاثر ہوا ہے اور ایرانی مسلح افواج امریکہ کے خلاف کارروائیوں کے ذریعے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کویتی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ایرانی میزائل اور ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ ادھر پاسداران انقلاب نے بحرین میں بھی امریکی دفاعی تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ کیا۔ سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق IRGC نے کہا کہ بحرین کے محرق علاقے میں امریکی فضائی دفاعی نظام اور ریڈار کو تباہ کر دیا گیا، جبکہ الرافع میں مربوط میزائل اور ڈرون حملے کے ذریعے امریکی پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہ ای سے رابطوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای اپنے والد کی شہادت کے بعد سے منظر عام پر نہیں آئے۔ خبر ایجنسی نے قریبی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مجتبیٰ خامنہ ای امریکی حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے، انہیں چہرے اور ٹانگوں پر شدید نوعیت کے زخم آئے تھے۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے اعلان کیا کہ ایران کے خلاف تازہ فضائی حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ سینٹکام کے مطابق یہ کارروائیاں ایران کی اس صلاحیت کو کمزور کرنے کے لیے کی گئی جن کے ذریعے وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر حملے جاری رکھ سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکی افواج نے اس مرحلے میں ایران کے فوجی کمانڈ سینٹرز، بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بدستور جاری ہے۔ بیان کے مطابق مئی کے آغاز سے اب تک امریکی افواج نے تقریباً 900 تجارتی جہازوں اور 450 ملین بیرل خام تیل کی محفوظ نقل و حمل میں معاونت فراہم کی ہے۔ سینٹکام نے مزید کہا کہ امریکی افواج مکمل طور پر تیار ہیں اور آبنائے ہرمز سے آزادانہ اور محفوظ گزرنے والے شہری بحری جہازوں کے خلاف کسی بھی بلا جواز ایرانی جارحیت پر ایران کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ نے رواں ہفتے درجنوں ممالک پر نئے درآمدی ٹیرف عائد کرنے کی تیاری کر لی۔ اس حوالے سے لندن سے برطانوی اخبار کے مطابق جمعے کو عارضی 10% عالمی ٹیرف کی مدت ختم ہونے پر نئی ڈیوٹیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ برطانوی اخبار کے مطابق ابتدائی طور پر بیشتر ممالک پر 10% ٹیرف برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ زیادہ شرح کے ٹیرف عائد کرنے کے لیے قانونی
کی بنیاد بھی تیار کر رہی ہے۔ حاضرین، آپ دیکھ رہے ہیں فردا یوٹیوب چینل۔ مزید خبریں شامل کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں اگلے ہفتے ہونے والے الیکشن کا شیڈیول تبدیل کرتے ہوئے انتخابات مرحلہ وار کروانے کا اعلان کر دیا گیا۔ مظفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں 27 جولائی کو میر پور ڈویژن میں پولنگ ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن اور تیسرے مرحلے میں پونچھ ڈویژن میں 10 اگست کو پولنگ ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر نے مزید کہا کہ انتخابات فوج کی نگرانی میں کروائے جائیں گے۔ پاک فوج کی نفری کی دستیابی کی بنیاد پر انتخابات مرحلہ وار کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ غلام مصطفیٰ مغل کا کہنا تھا کہ مہاجرین کی 12 نشستوں پر انتخابات مظفر آباد ڈویژن کے ساتھ 2 اگست کو ہوں گے۔ ایک روز قبل چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن وقت پر ہوں گے۔ تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ادھر پاکستان مسلم نون کے قائد نواز شریف نے آزاد جموں کشمیر کا وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ مظفر آباد میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میرا دوسرا گھر ہے۔ میرے لیے آزاد کشمیر بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا پنجاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ الیکشن میں کامیابی ملتی ہے تو شہباز شریف کو کہوں کہ مجھے وزیر اعظم آزاد کشمیر بنا دیں۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کو کامیاب کروائیں گے تو ہر تیسرے ماہ خود یہاں آ کر کام کا جائزہ لوں گا۔ نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو آزاد کشمیر کے تمام مسائل دور کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی طرح آزاد کشمیر بھی اتنا ہی عزیز ہے۔ آزاد کشمیر جی بھی اور چاروں صوبوں میں ترقیاتی منصوبوں میں تفریق نہیں کی۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پنجاب کے منصوبوں کا آغاز شہباز شریف نے کیا، مریم اس کی تکمیل کر رہی ہیں۔ پنجاب میں جو ترقیاتی کام ہو رہا ہے اس میں شہباز شریف کا بھی بڑا کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم کو کہا کہ جو پنجاب میں کر رہی ہو ویسا ہی کام مظفر آباد آزاد کشمیر میں ہونا چاہیے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گے؟ جن کے صوبوں میں وسائل کرپشن کی نظر ہوتے ہیں وہ آزاد کشمیر کو کیا وسائل دیں گے؟ مریم نواز کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ یہاں آ کر تقریریں کر رہے ہیں، شکوے شکایت کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں احترام سے پوچھتی ہوں کہ آپ کس کی شکایت کر رہے ہیں؟ یہاں حکومت آپ کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خطاب میں کہا کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھمائے ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ مریم نواز اور نواز شریف آپ کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف وعدے کرنے نہیں آئی، 2 سال کی پنجاب حکومت کی کارکردگی لے کر آئی ہوں، ووٹ مانگنے نہیں آئے۔ لیکن اگر آپ نے نون لیگ کو منتخب کیا تو وعدہ ہے آزاد کشمیر کی قسمت بدل جائے گی۔ ملک میں موسم کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی پشاور میں مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ بارش کا سلسلہ اسلام آباد، جہلم اور نوشہرہ میں بھی جاری رہا۔ پی ڈی ایم کے مطابق خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تیز بارشوں سے حادثات میں 12 افراد جاں بحق اور 14 زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں 5 بچے اور 1 خاتون بھی شامل ہے۔ نقصانات پشاور، خیبر، مردان، منیر، باجوڑ، چترال، لور، ایبٹ آباد، منصیرات اور غر اور کرم میں ہوئے۔ ادھر پاک پتن کے چیک 33 SP میں دوران بارش بوسیدہ گھر کی چھت گر گئی۔ حادثے میں 2 بچے جاں بحق اور والدہ زخمی ہو گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بچوں کی لاشیں اور زخمی والدہ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بارشوں کے موجودہ سیمپل کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے تمام کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو مونسون بارشوں کی مانیٹرنگ کی ہدایت کی ہے اور بارش کے پانی کے بروقت نکاسی کے لیے واسع مشینری کی دستیابی یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوام کو مشکل اور پریشانی سے بچانے کے لیے بارشی پانی جمع نہ ہونے دیا جائے۔ مونسون بارشوں کی وجہ سے عوام کو درپیش مسائل کا اندازہ ہے، فوری ازالہ یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور سمیت تمام اضلاع میں بارش کے پانی
لیے رہے ہمارے ساتھ اور سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل۔